آج ہم کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جناب عاشر عظیم صاحب؟ میں جب دنیا کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا گراوٹ کی سطح کے اوپر ہے. ہم کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی بڈی. پریزیڈنٹ آف امریکہ، ایک شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ آف امریکہ جب اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ مر گیا اس لیے مر گیا کیونکہ اس نے میرے اگینسٹ غلط بات کہی تھی. آپ نے یقیناً سنا ہی ہوگا، اور اس وقت جتنی سلیبریٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو مائنڈ کر رہی ہیں کہ a president of the country should not have talked like this for somebody who was an iconic personality in the Hollywood. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے عارفہ جی. وی آر ہیڈنگ فار سم ویری وی آر آلریڈی آر ان ویری ٹربولنٹ ٹائمس. آپ اخلاق دیکھ لیں، آپ دنیا میں انٹرنیشنل لا دیکھ لیں، آپ ہیومن رائٹس دیکھ لیں، آپ اکانومی دیکھ لیں. آپ امریکہ کے صدر نے پہلے جس طرح کی باتیں آپ نے دیکھا، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بنائی تھی اے آئی اور اپنے اس سے خود شیئر کی تھی اپنے اکاؤنٹ سے، جس میں وہ جہاز پہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ جی کیا پھینک رہے تھے. تو اب آپ آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی چونکہ ذہن میں آئی. تو ایک زمانہ تھا جی، رکھ رکھاؤ کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تہذیب کا زمانہ ہوا کرتا تھا. اور میں کی جگہ کہ چونکہ پرسنل اگزامپل ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ویسے شیخی بھگا رہا ہے ایٹسیٹرا، بٹ بالکل لنکڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں کوئٹہ میں تھا اور میں اینٹی اسمگلنگ میں تھا تو ظاہر سارے شہر کی 2 نمبر گاڑیاں پکڑنا، قابلی گاڑیاں، اسمگلنگ کی گاڑیاں پکڑنا میرا کام تھا. اچھا، عامر کو آپ جانتی ہیں جو میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اس وقت سول ہاسپٹل میں تھا، انجینئر تھا. تو اب سارا شہر چونکہ اسمگلنگ کی گاڑیاں چلاتا تھا، ہم بہت پکڑتے تھے لیکن، اور بڑی دشمنیاں بنائی ہوئی تھیں، لیکن ظاہر بہرحال سب تو ختم نہیں کر سکتے تھے. تو عامر کا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا اسمگلنگ کی گاڑی لینے کا، سستی ہوا کرتی تھی. تو لیکن اب اس کو یہ بھی پتا تھا کہ گاڑی تو گھر ہی آئے گی تو بھائی دیکھے گا، اور بھائی تو روز اسمگلنگ کی گاڑیاں پکڑتا ہے. تو اس نے میرے پاس آیا، اس نے کہا اشر بھائی میں نے اسمگلنگ کی چمن کی گاڑی لے کے آنی ہے، میں خود ہی لے آؤں گا. میں نے کہا بھائی آپ تو نہیں لاؤ گے. اس نے کہا جی میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں اس لیے سارا شہر چلا سکتا ہے، میں نہیں چلا سکتا. میں نے کہا یار بات یہی ہے، کیونکہ اگر آپ میرے گھر میں اس وقت میں دلیری سے جاتا ہوں، جس کی گاڑی میں نے پکڑنی ہوتی ہے میں پکڑ لیتا. اگر میرے اپنے گھر میں گاڑی کھڑی ہوگی اور یہ چھوٹا سا شہر ہے اور میرے گھر سے روز قابلی گاڑی نکلا کرے گی، تو میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جائے گا کہ میں کیا کروں گا. سو آپ مجھے ہینڈی کیپ کر رہے ہیں. تو کہتا جی یہ تو پھر زیادتی ہے، مطلب میں صرف آپ کا بھائی ہوں تو اس کی مجھے سزا مل رہی ہے. میں نے کہا جی اس کی سزا کا جرمانہ میں دیتا ہوں. جو قابلی گاڑی میں اور جینوئن گاڑی میں جو فرق ہے بھائی، وہ آپ مجھ سے لے لیجئے، لیکن آپ قابلی گاڑی نہیں چلا سکیں گے. اب گزارش یہ ہے کہ ایک ڈیکورم آف آفس ہوا کرتا تھا، ایک یہ خیال ہوتا تھا کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں اس کا میں نے لحاظ کرنا ہے، میری اپنی ذات میں وہ کانفلکٹ پھر نہیں ہونا چاہیے جو میں دوسروں پہ لگا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک جج صاحب کے بیٹے نے گاڑی ماری جس میں 2 بچیاں گاڑی کے نیچے آ گئیں، اور وہ جو جج صاحب ہیں وہ گاڑی بھی 2 نمبر ہے، مطلب اس کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، اور وہ چمن کی قابلی گاڑی چلا رہے ہیں. اب ایسے آدمی کو اپنے عدالت کی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا ہے، اور عدالت کی کرسی میں ہمیشہ سمجھتا ہوں بہت مشکل کرسی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے انسانوں پہ انصاف کرنا ہے نا، تو وہ میرا شاید اپنی ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو اس کے اگر ہم کہتے ہیں کہ 99 نام ہے، تو اس کی ساری کوالٹیز ہیں، وہ قہار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ سب کچھ، لیکن وہ منصف بھی ہے. اور اس نے اپنی منصف انصاف کرنے والی جو کوالٹی ہے نا جی، وہ سب سے اپنے اوپر بھی اس نے تاخیر پہ رکھی ہے کہ تم پہلے سارے فیصلے کر لو تو پھر میں کروں گا. تو جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے نا، تو آپ کو اپنے اندر سے بالکل صاف ہونا پڑے گا تو آپ اس کرسی پہ بیٹھ سکیں گے. I'm sorry آپ کے شاید میں ویور کو یا آپ کو بور بہت کر پیاری رہا بات ہوں. کر رہے ہیں. I want you to carry on please. ہاں جی، کیونکہ I don't want to sound like a religious Maulvi or anything, no. But you see, there is a decorum, there's جب آپ ایک دفتر پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ میری زبان اب میں اور طرح بات کر سکتا ہوں. جب تک میں
آفس میں تھا, سول سروسز میں تھا, میرا اور لہجہ تھا, بیکاز میں اپنے آفس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. صدر امریکہ, سپریم کورٹ کا جج یا ہائی کورٹ کا جج, یہ وہ زمانے ہوا کرتے تھے جی جب ہم اگر اپنا لحاظ نہیں کرتے تھے تو اپنے دفتر کا ایک ڈیکورم یقیناً ہوا کرتا تھا. ہم کم از کم سچ جھوٹ بولتے ہوئے ایک کوئی لاجک رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب تو ہم بلیٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں, اور ہم the way we are killing people, جو ہیومن رائٹس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. آپ کی بات میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں. ہم ہیومن ریس, مجھے خوف آتا ہے, بڑی بری طرح تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. And these are not good times. These are not good times. اور جناب عاشر عظیم میرے ساتھ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ لفظ کہے ہیں, یقیناً ایوری بڈی ڈس ایگریز ود دس. اور راب رینیئرز, جن کو ان کے بیٹے نے قتل کیا ہے, ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی ہالی ووڈ میں, اور سلیبریٹیز اس کو ناپسند کر رہی ہیں. انہوں نے تنقید ضرور کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, پریزیڈنٹ آف امریکہ, انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہوا اسی لیے ہوا کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. بائی دا وے, میں یہاں اگین بتانا چاہتی ہوں کہ ہی لیوڈ اے ویری ہیپی لوڈ لائف ود ہز وائف, ایک بچہ, اور وہ بچہ ڈرگز میں چلا گیا تھا. الٹیمیٹلی ایک دن پہلے باپ بیٹے کو پارکنگ لاٹ میں جھگڑے میں دیکھا, اور اگلے دن بیٹے نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو وار کر کے مار دیا. بہرحال ہی از بین اریسٹڈ ناؤ. اور میں سوچتی ہوں کہ حاصل جمع تفریق, مجھے وہ کہانی عاشر عظیم صاحب یاد آتی ہے کہ وہ 3 دوست تھے, ڈکیتی کرنے کے لیے گئے, ڈکیتی کر کے بڑا مال لے کے آئے, اور پھر اس کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ تم جاؤ جا کے کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا, اس نے سوچا اگر یہ 2 مر جائیں گے تو میرے پاس رہ جائے گا. اس نے زہر ملا دیا, اور وہ جو 2 پیچھے تھے وہ دونوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا کہ یار ہم 2 لوگوں میں اگر خزانہ تقسیم ہو. الٹیمیٹلی میک لانگ سٹوری شارٹ, all 3 of them died. 2 نے اٹیک کر کے ایک کو مار دیا, اس کے بعد کھانا کھایا, وہ 2 کے 2 بھی مر گئے. تو ایک یہ کہ جتنے نیگیٹو مائنڈز ہوتے ہیں they always sit together. مین از نون بائی دا کمپنی, جس طرح کی آپ کی کمپنی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. عاشر عظیم صاحب, یہاں سے اگر ہم نکلتے ہیں تو آئی ول ٹیک یو ٹو اگین آسٹریلیا لے کے جانا چاہتی ہوں. آسٹریلیا کو جو واقعہ ہوا, اور اگر آپ کو یاد ہوگا, ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے دیٹ آئی اناؤنس واٹ واز دا اوریجن آف ساجد اکرم اینڈ نوید اکرم. نوید اکرم واز بورن آسٹریلین, سڈنی سے ہی تھے, ویئر ایز جو ساجد اکرم ہے ہی مائگریٹڈ فرام انڈیا, حیدرآباد سے. اگین دیر واز ادر ریزنس کہ ساجد اکرم کا دماغ خراب ہوا. ویری ویل ایجوکیٹڈ مین, مسلمان تھا, اسلام میں بالکل الاؤڈ نہیں دا وے ہی بیہیوڈ اینڈ واٹ ایور ہی ڈڈ. مگر اس نے آسٹریلیا کی سٹیزن شپ لینے کے لیے ایک نان ریلیجن کی عورت سے شادی کی, یا کسی مطلب آسٹریلین سے شادی کی, یورپین عورت سے شادی کی. الٹیمیٹلی بریک ڈاؤن ہوا, بچے کا رجحان باپ کی طرف ہو گیا, الٹیمیٹلی باپ بیٹے کو بھی لے کے ڈوب گیا, اور سب کا. اب میں جہاں پہ آنا چاہتی ہوں کہ ویری نیکسٹ ڈے جب مارننگ یہاں پہ ہوئی اور پوری دنیا میں, تو افغانستان ہندوستان سے بہت سارے وی لاگز ہونا شروع ہو گئے, جس میں میں نے آئی پرسنلی ریڈ اٹ, جس میں پاکی کا لفظ بھی استعمال کیا. دس پاکی بلانگس ٹو, دس از اے پاکی اینڈ آل پاکیز آر لائک دس, جس میں افغانستان یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افغانستان میں اگر جو ہو رہا ہے یا اٹیک کیے ہیں پاکستان میں, اس حوالے سے وہ اپنا ریونج نکالا تھا. انڈیا کے میڈیا نے جس کو ہائی لائٹ کیا, اینڈ آئی ایم ویری سیڈ, ون آف دی پاکستانی ریناؤنڈ پرسن جاوید چودھری صاحب, کل جب انہوں نے کیا تو ہم نے کل کے پروگرام میں اس کو ڈینائی کیا تھا کہ دس از ناٹ کلیئر یٹ. نن آف دا میڈیا اینڈ نیدر آسٹریلین اتھارٹیز, ان میں سے کسی نے بھی یہ اناؤنس نہیں کیا کہ اس کا اوریجن, کنٹری آف اوریجن کیا تھا. بٹ ٹوڈے اٹ از بین ڈکلیئرڈ دیٹ ہی از فرام انڈیا, اور حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا. آف کورس ہی واز اے مسلم. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایک شعور ہوتا تھا, کانشیس ہوتا تھا انسان کا, اگر وہ غلط کرتا تھا ریگریٹ کرتا تھا, ریگریٹ کرنے کے بعد معافی بھی مانگتا تھا. بٹ پیپل اسٹل ڈونٹ بلیو آل دیز تھنگس کہ دیر آر ویلیوز. اور جھوٹ بول کے آپ نے
ویوز لے لیے آپ نے, سب کچھ لے لیا, تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عارفت جی دیکھیں, اخلاق ہونا جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ عقل ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بھلے بد اخلاق ہوں لیکن آپ کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. یہ انٹائر ڈیبیٹ جو ہے, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھیں کہ جی جیڈ کشنر صاحب کے جو حوالے سے جو پرچیزز کی آپ بات کر رہی تھیں کہ جی انہوں نے سی این این اور وہ فرق امیزون اور یہ وہ خریدنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے ٹک ٹاک بھی جو ہے اس کو یہ کہہ کے کہ جی یہ چائنا کو ڈیٹا جا رہا ہے تو فلانا جا رہا ہے, یہ کہہ کے بیسیکلی ٹک ٹاک وہ جو صاحب ہیں جو بلینئر ہیں امریکہ میں جوش اوریجن کے, اٹ از ناٹ سولڈ یٹ بٹ اٹ از اسٹل چائنا کے اتھارٹی میں ہے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت ایکسٹینشن دی ہے. جی, تو اب بات یہ ہے کہ پورے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک پرٹیکولر بات کرنے پہ اب وہ میڈیا جو ہے وہ آپ کے ذہن کو جس طرف لے جانا چاہے وہ لے جاتا ہے, اور وہ ایک بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دیکھیے, جو میری ناچیز رائے میں جو آسٹریلیا میں ہوا, اس میں یہ ڈیبیٹ شروع ہونا کہ یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ افغانی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ایک فضول کانسیپٹ تھا اور یہ جان بوجھ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہمیں. آپ پہلے ذرا اس ایونٹ پہ جائیے, یہ ہوا کیا ہے, اور پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس کے ایکٹرز کون ہیں. بٹ لیٹس لک ایٹ the plot and what really happened. ایک ایونٹ ہے, ہنوکا کا ایونٹ ہو رہا ہے. سو جنرلی جوئش لوگ وہاں پہ زیادہ ہیں, آسٹریلینز ہیں. ٹھیک ہے, ریلیجن تو بعد میں آتی ہے نا. اب آسٹریلیا ایز اے کنٹری ہیز citizens. Now those citizens can be Muslims, those citizens can be atheists, those citizens can be Christians, those citizens can be Jewish, of any, but they are all Australian. That is the concept. Because religion ایک separate concept ہے اور nationality ایک الگ concept ہے. So they were Australians, that is what is for sure, and Australians can be of any religion and they are free to so religion کو وہاں پہ لانا, پہلے تو اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں. اب اس کو ایک سائڈ پہ رکھنے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ عید کا ایونٹ تھا اور یہ مسلمان جمع ہوئے تھے اور ان پر سے فائر کیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کون سا ملک ہونا چاہیے تھا جو اس ایشو کو ریز کرتا کہ جی یہ چونکہ مسلمان مرے ہیں, کیا سعودی عرب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, کیا ایران کو کھڑے ہونا چاہیے تھا؟ تو اگر نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی, بیکاز وہ آسٹریلیا کا ایشو ہے, اس کے سٹیزنز ہیں. اب چونکہ یہ ہنوکا تھا اور یہ جوش سٹیزنز تھے آسٹریلیا کے, تو اسرائیل نہیں ہے. تمام جوش لوگ اسرائیل سپورٹ بھی نہیں کریں. اسرائیلی جوش سٹیزنز میری ناچیز رائے میں اچھا, تو جو جوش سٹیزنز ہیں وہ سب سے زیادہ ان ایونٹس کی وجہ سے بیچارے بلیک میل ہو رہے ہیں. وہ اس لیے بلیک میل ہو رہے ہیں کیونکہ جو اسرائیل ان کو فوراً اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے, ایز اف آل جوش پیپل آر سٹیزنز آف اسرائیل, اور ایز اف آل جوش پیپل are responsible for what Israel is doing. And we know that this is not true. There are so many Jewish people who oppose the genocidal policies of Israel, right? But it is deliberate کہ اسرائیل ان کو اپنے فولڈ میں لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں ہر جگہ بلیک میل ہوں, اور وہ جیسے ہی دنیا میں ہر جگہ بلیک میل فیل کرتے ہیں تو then they are forced to go. So I think by Israel connecting itself to all Jewish people is interfering in Australian issues. These excuse me, these are Australian citizens. آپ ایک سیکنڈ پانی کا ایک گھونٹ پی لیں اور پھر کیری آن. ہاں جی, no I'm good. میرا گلا شاید بیچ میں تھوڑا سا وہ ہوا تھا. But so what I'm trying to say is, why is a third country interfering in a crime committed
within Australia, right? You are interfering in the domestic matters of Australians. Australian police will do their job. Australian police will get to the bottom of this. But and you're nobody. Don't interfere and don't conflate this. और सारा मीडिया उसको एक particular direction में लेके जा रहा है. और फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी इसका तो इजराइल्स पॉलिसीज जो पैलेस्टाइन में है उससे कोई ताल्लुक नहीं है. सो हमें जानबूझ के दो नैरेटिव्स एक टाइम पे फीड किए जाते हैं. हम उन चीजों पे फोकस करने के बजाय कि दिस इज अ रिएक्शन टू समथिंग दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज डूइंग इन द वर्ल्ड टुडे, सही, हम उस पे फोकस करने के बजाय हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं. हम कहते हैं हो ये देखें ये तो अफगानी था, हाँ ओ ये तो जी इंडियन था, ओ जी ये तो पाकिस्तानी था. भाई चलो 2 मिनट मान लेते हैं ये कोई भी था, ये जापानी था. ये क्यों हुआ ये इवेंट? क्या अक्टूबर 7 से पहले जूइश लोगों के खिलाफ इस तरह के इवेंट हो रहे थे? अगर आप इसे एंटी सेमिटिज्म कह रहे हैं तो ये एंटी सेमिटिज्म पिछले 3 साल में 2 साल में क्यों बढ़ी? डिबेट तो ये होने की जरूरत है ना. लेकिन आप ये कॉन्स्पिक्यूअस है बाय इट्स एब्सेंस. ये डिबेट कहीं नहीं हो रही कि भाई ये इवेंट हुआ क्यों. डिबेट ये हो रही है कि ये इंडियन था कि पाकिस्तानी था, ये मुजरिम जो है ये कहां का था. There needs to be another debate. Why did this happen? What is wrong with some part of the world? Why this hatred is consuming the world? That's the discussion that we need to have, because otherwise we won't really solve the problem, right? And they're not really interested in solving that problem. So, okay, but now coming back to your question, I think that debate should be the center. अब इंडिया अपने एक्स टू ग्राइंड वो शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ. लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो इंडिया ने भी जो शुरू किया उसको कहीं से इंस्टिगेट किया जाता है. और हमने जो ये किए जा रहे हैं कि ये अफगान है तो ये फलाना है, तो आई थिंक व्हाट्स द पॉइंट? दे आर ऑस्ट्रेलियंस. This is an Australian domestic issue. Australians are perfectly competent in handling it. And of course, there should be no hatred of any type or terrorism of any type in any part of the world, irrespective of who does it. And that applies internationally. सही सर. इट्स वेरी सैड वॉट एवर इज़ हैपनिंग. अब मैं लास्ट चीज़ बात करना चाहती हूँ. दुनिया जहान में पाकिस्तान के जो लोग ओवरसीज़ ख़ास तौर पे बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के बनने के बारे में सवाल करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में सवाल करते हैं, एक्सट्रीमिज़म के बारे में. अपने घर का एक्सट्रीमिज़म हमें मतलब ज़्यादा नज़र आता है. एक सर जी आज बीबीसी ने भी इसको कवर कर दिया है. नीतीश कुमार जो है उनके बारे में कहा गया है कि उनसे फौरी इस्तीफ़ा मांगा गया है. ये एक मुसलमान औरत जो इंडिया में थी, डॉक्टर आई बिलीव सो, शी इज़ अ डॉक्टर, और बिहार के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने इसको, एंड आई वॉज लुकिंग एट द, वो कहते हैं ना, स्टैनिक स्माइल ऑन हिज फेस, शैतानी मुस्कुराहट उनके चेहरे के ऊपर जो मुझे नज़र आई है. बल्कि उनके पीछे एक शख्स, बड़ा प्यारा इंसान है, यंग मैन है, जो उनको हाथ से पकड़ के पीछे करने की भी कोशिश करता है. आई वॉन्ट पीपल टू एनालाइज दिस वीडियो एंड दिस इज़ वेरी सैड. एंड अगेन, मैं कभी भी कोई चीज़ को सोशल मीडिया से कवर नहीं करती, चाहे वो फेसबुक हो. देयर आर टाइम्स कि इवन ऑन द जो एक्स है उसके ऊपर भी एडिटेड वीडियोस मौजूद होती हैं. ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब उन्होंने ज़बरदस्ती उतारा. आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस एंड आई नीड योर, बिल्कुल जी, जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उस औरत के चेहरे से निकाब उठाते हैं. मगर आज नीतीश कुमार की जो सरकारी तकरीब के दौरान जो उन्होंने ये हरकत की, कांग्रेस ने एक्स पर कहा है कि ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखी. खातून डॉक्टर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई और नीतीश कुमार ने उनका हिजाब उतारा. लुक एट
at this, and he touched her wrongfully, whereas if you can see, there is a young man at the back with the orange color का उसने scarf पहना हुआ है, उन्होंने इनको हाथ से पकड़ के पीछे कर, and the man is an old man. डॉक्टर क्या फरमाएंगे इसके बारे में? This is a second news about it कि हम कहते हैं जी साड़ी फौज जड़ी है वो सारी दी सारी ख़त्म हो जाए तो ये हो जाए और वो हो जाए. दिस इज़ वेरी सैड. क्या फरमाएंगे इसके बारे में आप? दिस इज़ बहार का वज़ीर आला है, और आप सोचिए कि वज़ीर आला और ओल्ड मैन कैन डू दिस, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंग पीपल? इट इज़ एन एम्बैरसमेंट फॉर द वुमन. जी आरफा जी, एग्जैक्टली द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक. शर्म नहीं है, मतलब ये मैंने जितनी दफा वीडियो देखता हूं मुझे इस आदमी पर गुस्सा आता है, हालांकि एक बूढ़ा आदमी है. भाई आप पहले तो डेकोरम ऑफ ऑफिस की हम बात कर लेते हैं, जहां से मैं शुरू में चला था. I'll stop you here. मैं आपको खास तौर पे कहती हूँ, प्लीज डू एनालाइज. देयर इज अ वन मैन जिसके चेहरे के ऊपर जो पीछे खड़ा हुआ है उसके पे शैतानी मुस्कुराहट है. देयर इज ओनली वन यंग मैन विद द ऑरेंज कलर का जिसने पहना है, उसने उसके चेहरे के ऊपर कोई एहसास नहीं, मगर उसने इस वज़ीर आला को रोका ज़रूर है. आई मीन कि अगर एक लीडर ये काम करेगा तो आपने अपनी यंग जनरेशन को किस तरह, बिकॉज वेरी मैनी people they make him as a role model for them. Now you carry on, sir. So, देखिए आरफा जी, सबसे पहली तो बात यह है कि ये आदमी है कौन? ये बूढ़ा आदमी जो एक बेचारी बच्ची के से नकाब नीचे खींच रहा है. पहली तो बात यह है कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. जो मैंने पहले भी बात कर रहा था, एक डेकोरम ऑफ ऑफिस और एक ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का एक अपनी उसकी मर्जी है ना जी, वो आप उसके इंटरनल अफेयर्स में घुस रहे हैं. ये आदमी बिहार का चीफ मिनिस्टर है, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन का चीफ मिनिस्टर नहीं है. इसका एक दफ्तर है, उस दफ्तर का एक डेकोरम है. ये बिहार के तमाम लोग, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, ये उन सब को रिप्रेजेंट करता है. व्हाट अ शेमफुल एक्ट दिस मैन हैज परफॉर्म्ड. और दूसरी चीज ये देखें, ये आदमी इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है. ये इस पार्टी का चीफ, ये इस इवेंट का यकीनन चीफ गेस्ट है या जो भी, और प्रेजेंटर ऑफ नौकरी दे रहा है उसको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. सो उसके एम्प्लॉयमेंट भी ये कंट्रोल करता है. सो ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होके एक बच्ची जो कि एक तो खातून है, हाउ डेयर यू, यू नो, मतलब तू एक मर्द है, तू एक खातून पे तूने इस तरह हाथ चलाया है. ये तू किसी बंदे पे चलाता तो मैं तो पहले तो ये वाली बात. दूसरा तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे तू एक चीफ मिनिस्टर है एक प्रोविंस का, एंड एक बच्ची के चेहरे से तू हिजाब, और अगर आप इसको गौर से देखें, ही डज इट रादर वायलेंटली. वो बच्ची का यूं सर यूं होता है, वो तो बाद में इन्होंने स्लो मोशन किया तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता. आप ये देखें द वे ही लुक एट इट. Right? उसकी रॉन्ग टचिंग भी है सर. अगर आप देखें ना, उसका हाथ जब नीचे जाता है उसकी रॉन्गफुल टचिंग भी है. वो आप ये देखें कि जो आदमी इतना बायस्ड है कि वो अपने आप को एक पब्लिक इवेंट पे, जहां पे वो ये देख रहा है कि ये दुनिया पे जाएगा कैमराज में, वो वहां पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका. तो ये जब बैठ के डेली डिसीजंस लेता होगा उस प्रोविंस के हवाले से, उसमें जब फंड्स की एलोकेशन करता होगा, उसमें जब पुलिस को मॉनिटर करता होगा, उसके जब अदालतों को मॉनिटर करता होगा, तो आपके ख्याल में ये फेयर डिसीजंस लेता होगा अबाउट ऑल इट्स सिटीजंस? दिस मैन डज नॉट डिजर्व टू रिप्रेजेंट दैट प्रोविंस व्हिच हैज नंबर ऑफ पीपल in it. But they made them win again. ये recently आप देख लीजिएगा, मतलब I don't know कि दुनिया में हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कहाँ इलेक्शन टेम्पर्ड होते हैं सर. नहीं, और इलेक्शन टेम्पर्ड तो चलें और बात है. और अब जब और जैसे ही कोई भी इशू चलेगा तो आप देखेंगे पीटीआई वाले इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे. यार आपको इतना शौक है तो आप चले जाएं ना, आप जाके इंडिया में रह लें भाई. और आज जब आपकी औरतों के चेहरों से इस तरह कोई आदमी नकाब नीचे खींचेगा तो फिर आपको बात शायद समझ में आ जाए आपकी अकल में कि मुल्क क्या होता है, उसकी अफवाज क्या होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, और शायद आपकी अकल में यह आ जाए कि आप किस चीज को वीकन कर रहे हो. I was shocked at seeing this video, and this is where the world is going.
वेरी यहाँ पे सैड सर, ताकत के अलावा कोई चीज नहीं है। वेरी सैड सर। बल्कि मैं अपने तमाम भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी फेक चीज़ें जनरेट हुई हैं। आज एक BBC ने अपना बैक चेक किया है, जनाब इमरान खान साहब की एक वीडियो जिसमें जेल के बाहर वो एक्सरसाइज करते हैं। आई विश के उसको दिखा सकें। ये साहब डियाला जेल में 2 साल पहले की है, जिसमें उनकी सिस्टर ने, ये आप इसको देखिए, इमरान खान नेवर गेव अप एक्सरसाइज अलीमा खान साहिबा ने, ये वायरल पिक्चर में है। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हाँ, इनमें उन्होंने वही जूती पहनी हुई है जो जब हम मिलने जाते हैं तो उन्होंने ये जूती पहनी होती है। और उन्होंने कहा कि ये तस्वीर जो कैद तन्हाई से पहले की तस्वीर है। बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, व्हेन BBC चेक्ड अप इसकी हकीकत को चेक किया तो पता चला कि ये सबसे पहले 8 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर्स फोरम के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर की गई थी। और ये झूठी है, ये झूठी वीडियो है, AI से इसको बनाया गया है, टेक्नोलॉजी गूगल से। अब मैं ये कहती हूँ कि हमारे सादा लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव कर लेते हैं। इसको AI से जनरेट किया गया, डीप माइंड से ये तैयार करदा वीडियो है। और जब उनसे पूछा, इसको चेक करने की और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इस वीडियो को देखें तो जब AI ने चेक किया तो यहाँ पीछे 2-3 पुलिस ऑफिसर भी उनके ऊपर खड़े नज़र आते हैं। व्हाट अ रियल पिक्चर इट इज़। उनको पसीना आया हुआ है, वो अपने पुशअप्स कर रहे हैं। No, it's not. मगर उन्होंने जब चेक किया, I think they deliberately lie. देखें, अलीमा खान साहिबा is lying. She knows it is an artificially generated video. देखिए, पिछले दिनों जब वो क्या नाम है, यल्दा हकीम जो है, उसके साथ जब इनका इंटरव्यू था, तो जो भी इनकी बहन है नूरीन जो है, वो जो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रही थी, तो उस वक्त तो ये सब के सब को कोई शक नहीं था, नहीं जी ये AI जनरेटेड इंटरव्यू है, ठीक है जी। सर वो जनरेट किया, जो कि क्लियरली AI जनरेटेड है और हर एक को नजर आ रहा है, इस पे ये AI जनरेटेड नहीं है, ये तो खान साहब की सही तस्वीर है। मसला ये है कि जहां पे इनका जो अपना मकसद होता है, ये उस पे फौरन आप खान साहब की जब ऑडियो लीक्स हुई थी, तो ये तो जी फेक ऑडियो है। जब बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स हुई थी अबाउट हीरे की अंगूठी के, तो ये तो जी फेक ऑडियोज हैं। जब फेक वीडियो है ये और फेक तस्वीर है, तो ये असली हो गई। सो वेयर एवर दे लाइक, whatever is in their interest becomes fake, and whatever is not in their interest becomes मगर आशिर अजीम साहब, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि देयर आर टाइम्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पीपल कैन पुट वर्ड्स इन देयर माउथ। तो जो जैसे मिसाल के तौर पे ये भी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाक़या हुआ है, आप देखिएगा 2 और 3 ममालिक ने ख़ास तौर पे हाईलाइट किया फ्राम द डे वन, फ्राम द पॉइंट ज़ीरो से, कि ये जी पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी था। दिस मीन दे आर देयर टू डैमेज पाकिस्तान in every way, shape and manner. But अलीमा खान साहिबा के इंटरव्यू को भी बाज़ लोगों ने ऑल्टर कर दिया होगा to fulfill their agenda, और उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए anything। वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ असी कह देने हैं, कुछ लोग की उच ऐड कर देंदे ने, और सादा आदमी उत्ते बिलीव कर लेंदा। That's what I want to say. यस, यकीनन आरफा जी। अब लेकिन वही वाली बात है कि आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट। आई थिंक दे आर स्मार्टर, दे नो व्हाट्स रियल एंड दे नो व्हाट्स नॉट रियल। दिस इमेज nobody could say it's real because it's too clean an image. ये मतलब जो AI से बनी हुई images होती हैं, one of the biggest giveaways is that it's too clean. उसमें आप बैकग्राउंड देखें, उसमें आप यार्ड देखें, एंड देन यू लुक एट हु टुक दैट पिक्चर, राइट, ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस। ऐसा कोई प्रिजन है जिसके बाकी तरफ तो दीवारें हैं और
ایک طرف جو ہے وہ جنگلہ لگا ہوگا تاکہ ایک فوٹوگرافر ادھر سے تصویر کھینچ لے گا. I mean, what are we talking about? So, but they knew it, right? مگر میں ان تمام لوگ, میری واللہ نہ میرا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. بہت سے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر, خدا گواہ ہے مجھے کبھی کسی نے کہیں بادر نہیں کیا, مگر جو وہ غلط ہے وہ غلط ہے, میں بالکل اس کے بارے میں کہتی ہوں. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از آور کنٹری. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا آج ایجپٹ کا کیا حال ہے, دیکھیے آپ شام کا کیا حال ہے, دیکھیے آپ عراق کا کیا حال ہے, یعنی دنیا میں اگر ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو آج چائنا, جاپان کیوں اپنی افواج کو انکریز کر رہا ہے؟ دنیا کی بہترین ممالک جو ہیں, جس میں امریکہ بھی ہے, جس میں چائنا بھی آتا ہے, جس میں انڈیا بھی آتا ہے, ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, بٹ لک ایٹ دا نمبر آف آرمی پیپل دیئر. ہم صرف ایک چیز کے پیچھے, بیکاز ہم ایک پروپیگنڈا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی پوزیشن فرام دیز پیپل, بٹ آئی تھنک کہ وی مسٹ, ہمیں ہوش کے ناخن لینا ضرور چاہیے, اور تھوڑا سا اپنی زندگی میں ہیومر بھی رکھیں. آپ کی بڑی شکایت لوگوں نے مجھے لگائی, میں نے کل آپ کی بڑی شکایت لوگوں نے مجھے لگائی. آئی لو دیم, آئی لو دیم. انہوں نے کہا جی آپ نے ایک بڑا ریمارک دیا کہ بھئی اب میں پی ٹی آئی کا لیڈر بن رہا ہوں. میں کہا ٹیک اٹ آن اے لائٹر موڈ, ہی از جسٹ ٹاکنگ اٹ آن اے لائٹر موڈ. زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے. میں نے کب یہ کہا عارفہ جی؟ میں نے ایسا کب کہا؟ ایکس کے اوپر آپ نے کچھ میں کل عاشر بھائی السلام علیکم, آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک ایکس پر جو ہے وہ آئی ہوپ کہ وہ میں نے کل, اللہ کرے وہ آپ ہی کا اکاؤنٹ ہو, وہ فیک نہ ہو اکاؤنٹ ہوگا, لیکن کل بہت سرکولیٹ ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر. اور اگر اچھا میں نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی بڑی, میں نے کہا اٹ مائٹ بی آن اے لائٹر نوٹ کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں, مطلب اچھا مجھے بھی دکھائیے گا, میں آئی وڈ لائک ٹو سی اٹ. پتہ نہیں, there are many X accounts and some are genuine, some are not genuine properly. یا میں ابھی آپ کو بھیج دیتی ہوں. اچھا مجھے نا, میں وہی ایز سچ فارورڈ کرنے لگی ہوں. نودیپ بچے, میں نے تم کو یہ بھیجا, ذرا یہ پلے کر دو. نودیپ یہ بیٹا دکھا دو. تو مجھے جب انہوں نے کہا نا, اس میں آپ لکھا ہے سوچ رہا ہوں خان کی موت کے بعد پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ مجھے سنبھالنی چاہیے. اور آپ نے پوچھا کہ میرے علاوہ اور کون کون ہے. اب یہ آپ کے نام سے آئی ہے ٹویٹ, آئی ڈونٹ نو آپ نے کی ہے. میں تو بہرحال اس کو اندر لائٹر موڈ کہتی ہوں. میرا کافی فنی ہے, مطلب مجھے کون رکھے گا. دیکھیں بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے, مطلب پراپرلی بلو ٹیک اکاؤنٹ. لیکن اس پر آپ کی یہ جو ویڈیو ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ بھی شیئر ہوئی آپ نے کہا سوچ رہا ہوں خان کی موت کے بعد پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ مجھے سنبھال لینی ہوگی. پیارے یوتھیوں کا میرے علاوہ, ایک تو یہ کہ یہ ورڈز نہیں یوز ہونے چاہیے, تو میں ان کو پٹواریاں, مطلب جو کہا جاتا ہے خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. نام دنیا کو کہہ رہی ہوں میں, آپ کو نہیں کہہ رہی. لوگوں کے نام نہ بگاڑا کرو, یہ سب سے بڑا سن ہے لوگوں کے نام بگاڑنا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ایچ ادر. اچھا اب یہ آپ کا ٹویٹر ہے یا کس کا ہے یہ؟ اب یہ تو جی میں نے آپ سے گزارش کی, میرا ٹویٹر جو ہے جی بلو ٹیک ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو ایک بات, میں اس کو لائٹر موڈ پہ لیتی ہوں. مطلب ہمیں اتنی دیواریں بلند نہیں کرنی چاہیے. زندگی موت کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بھی زندگی موت ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر شاید بہت خفا تھے, حضرت عمر بہت خفا تھے کہ کیسے موت ہو سکتی ہے. مگر یقیناً ایک واحد ذات ہے, خدا کی ذات ہے جس کو ہمیشہ رہنا ہے. باقی تو دنیا کی ہر چیز کو جانا ہی جانا ہے ایک دن, ایک نہ ایک دن. عاشر عظیم صاحب, اللہ کی قسم بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا. وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ دا ویلیوز. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں عاشر عظیم, یہ نہیں کہ ظاہر ہی از ایئر فورس آفیسر, مگر he did not get any benefit for it, but his love for Pakistan is endless. نہیں جی, پاکستان کے خلاف تو کوئی بات کرے گا تو اس کو نہیں چھوڑے گا 100%. love you. بہت شکریہ سر آپ. تھینک یو عارفہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کی بات چیت کرائی.